اس بابے کو کیا ہوا؟ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بابا رو رگا گئے اور ہجکیاں لے رگا گئے۔ اتنے میں جناب والا ایک نوجوان سامنے گیا گئے، سامنے جا کر پوچھتا ہے بابا تو رو کیوں رگا گئے؟ بابا رو کے کہتا ہے مجھے حضور کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ جب حضور کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ سے رخصت ہو گئی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے، آپ کے دادا جان بھی آپ سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اب جناب والا بابا رو کر یہ کہانی سناتا ہے، مجھے واقعہ اس طرح یاد نہیں آتا بلکہ اس طرح یاد آتا ہے کہ محلے میں فوت کی ہو گئی، اعلان ہوا فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے، لوگ جنازے کے لیے چل پڑے ہیں۔ بابا کہتا ہے میں بھی چل پڑا ہوں، لیکن میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ بابا تو نے عجیب و غریب واقعہ کیا دیکھا گیا؟ بابا کہتا ہے میں نے وہاں پر عجیب و غریب واقعہ یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ 5 یا 6 سال کی عمر کا رو رگا ہے، کبھی آگے جاتا ہے میت کے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، شرارتیں بھی کر رگا ہے۔ بابا کہتا ہے مجھ سے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ تو کیوں آگے جاتا ہے، کبھی کیوں پیچھے جاتا ہے۔ اتنے میں جنازے کا وقت ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا لوگوں تکبیریں 4 ہوتی ہیں، پہلی تکبیر میں ثنا پڑھتے ہیں، دوسری میں درود و سلام پڑھتے ہیں، تیسری میں دعا، چوتھے میں سلام پھیر کر اور اس کے بعد دوبارہ دعا کی جاتی ہے۔ دعا تو پہلے ہو گئی، دوبارہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ سونے پر سہاگا ہو جائے، تاکہ اس میت کی بخشش بھی ہو جائے۔ بابا کہتا ہے وہ بچہ پھر میت کے سرانے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بچے کا تماشا دیکھتا رہا، لوگوں نے پکڑ کے صفوں کے اندر کھڑا کیا، صفوں کے اندر کھڑا کیا۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، بچہ پھر بھاگ کر میت کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا یہ بچہ کون ہے؟ اتنے میں بچے جناب والا لوگوں نے میت کو اٹھایا، کندھے پر اٹھایا، دفنایا، بچہ پھر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بابا کہتا ہے یہ ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے، چلو واپس چل پڑا۔ اتنے میں وہ بچہ قریب سے گزرا، کہہ کر کہتا ہے اے بچے تو بڑی شرارتیں کر رہا تھا۔ اول تو جنازے میں لوگ سامنے چلتے ہی نہیں ہیں، اگر چلیں بھی تو بچے پیچھے چلتے ہیں، تو بالکل آگے جا رہا ہے، تو بڑی شرارتیں کر رہا تھا، تیرے والد سے میں شکایت کروں گا کہ تو کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ بچے نے جب یہ بات سنی پہلے تو بچہ خاموش رہا، اتنے میں بچے نے کہا اوے بابا کس سے شکایت کرو گے جس کو دفنا کر رہے ہو؟ اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا والد تھا۔ بابا رو کر یہ کہانی نوجوان کو سناتا ہے، پھر کہتا گیا اس بچے کا جب میں واقعہ ذہن میں آتا ہے، مجھے آمنہ کے لال کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور کا والد فوت ہو گیا ہے، اب حضور کی والدہ ماجدہ ہیں، حضور 6 برس کی عمر ہے۔ ابوا کے مقام پر حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں اے میرے لال رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، اگر میرا وصال ہو گیا۔ سیدہ کے ہاتھ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آمنہ اپنے والدہ ماجدہ کے ہاتھ پکڑا، حضور کی ہجکیاں ہو رہی ہیں، لیکن اتنے میں سیدہ آمنہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے حضرت آمنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تو خاموش کیوں ہو رہی ہے؟ اب حضور کو کیا معلوم، نانا حضور کو معلوم ہے حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ام ایمن سامنے کھڑی ہوئی ہیں جو حضور کے گھر کی نوکرانی ہیں۔ ام ایمن نے حضور کو گلے سے لگایا، حضور کی ہجکیاں ہو رہی ہیں، 6 برس کی عمر ہے۔ جب گھر پہنچے حضرت عبد المطلب
हुजूर के दादा को जब पता चला कि मेरी बहू का सैयदा आमना का इंतकाल हो गया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इतना रोए कि घर में क़यामत बर्पा हो गई। सैयदा आमना विसाल बा कमाल हो गया है और वहीं पर दफन कर दी गई हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी जनाबे वाला जब हुजूर की उम्र 8 साल की हुई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा भी इंतकाल कर गए। हाय कितना मुश्किल मार्का गया, जब हुजूर पैदा भी नहीं हुए हैं, वालिद भी फौत हो गया है, 6 बरस की उम्र है, वालिदा भी फौत हो गई हैं। अब्दुल मुत्तलिब दादा जान 8 साल की उम्र में भी फौत हो गए हैं। अब हुजूर के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, यतीम दुर्रे यतीम के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, 40 बरस की उम्र हो गई। मक्के वालों ने इतना सताया, मक्के वालों ने इतना सताया, पत्थर मारे, कूड़ा फेंका, हुजूर को मक्का छोड़ना पड़ गया। हुजूर ताइफ की तरफ चले गए, ताइफ वालों ने भी पत्थर मारे, हुजूर खड़े होकर गली में से चल रहे हैं, ताइफ वाले आ गए, ताइफ वालों ने हुजूर के दाएं पांव पर पत्थर मारा, हुजूर दर्द की वजह से नीचे बैठ गए हैं, दर्द की वजह से नीचे बैठ गए हैं। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से पकड़कर हुजूर को उठाया, दोबारा दूसरे पांव पर पत्थर मारा, हुजूर दर्द की वजह से फिर बैठ गए। अब हुजूर को फिर उठाया जा रहा है, फिर पत्थर मारे जा रहे हैं। जुल्म की इंतहा हो गई इतनी हुई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक खून से भर गए, आपके नालैन मुबारक भी खून से भर गए। इतने में काफिर खड़ा हुआ था, उसने हुजूर के दांतों पर पत्थर मारा। पत्थर मारने की देर थी, हुजूर के सामने के दोनों दांत शहीद हो गए और दांतों का जो खून था, हुजूर की दाढ़ी मुबारक भी खून से तर हो गई है, लेकिन हुजूर फिर भी बददुआ नहीं दे रहे। अब इतने में जिब्रील अमीन आ गए, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सोनिया महबूबा, रब कलाम भेजता है, रब सलाम भी भेजता है और कलाम भी करता है। क्या कलाम करता है? या सय्यदी या रसूल अल्लाह, रब कह रहा है अगर आप कहें, अगर आप दुआ करें तो ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के नीचे, दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस दें। लेकिन अब सहाबा कराम ने भी ये कह दिया, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, बद्दुआ कीजिए कि दोनों ये पिस जाएं, इन पर अभी नाजिल अजाब हो जाए। हुजूर ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए, सहाबा कराम सामने खड़े हुए हैं। सहाबा ने सोचा ओए अभी अजाब होगा, ताइफ वाले गर्क होके रह जाएंगे, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए दुआ क्या फरमाई? आपने फरमाया अल्लाह जी इन काफरों को हिदायत अता फरमा दे। हुजूर ने बद्दुआ नहीं फरमाई बल्कि दुआ फरमाई। इतने जुल्म के बाद भी कौन दुआ करता है? वो तो बद्दुआ करता है। और हुजूर आए, अपनी उम्मत को याद रखा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर जवान हुए फिर भी रब्बे हबली उम्मती उम्मती की आवाज़ें आ रही हैं। जब हुजूर ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने लगे फिर भी आवाज़ आ रही है, रब्बे हबली उम्मती उम्मती। और हुजूर अब जवान हैं तो फिर भी कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब विसाल का वक़्त आया है ज़ाहिरी तौर पर, हुजूर फिर भी कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। क़यामत का दिन होगा, हुजूर फिर फरमाएंगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मुझे बताओ, अगर कोई डॉक्टर हमें कह दे कि फ़लाँ चीज़ तूने नहीं खानी, तूने मीठा नहीं खाना, हम मर जाते हैं, हमने मीठा कभी नहीं खाया। डॉक्टर कह दे तूने मोटा गोश्त नहीं खाना, तेरा मैदा ख़राब है, हम मर जाते हैं, हमने कभी मोटा गोश्त नहीं खाया। अब हुजूर ने क्या नमाज पढ़ो, तो हम मर जाए नमाज ना पढ़ें? ज़रूरत इस अम्र की है कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। डॉक्टर कौन है? हुजूर अपनी उम्मत के लिए सोच रही हैं। आते हैं तो कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हम पैदा हुए तो हुजूर ने हमारा हाथ पकड़ा, जब मर जाएंगे तो फिर भी हुजूर ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है।
جب قیامت میں جائیں گے تو پھر بھی حضور نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر ہم نماز نہ پڑھیں. پھر تو ہم بدبخت ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ تم موٹا گوشت چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا. ڈاکٹر کوئی ولی ہے؟ حضور نبی ہیں. اگر حضور کہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، جمعے کی جب پہلی وقت کی اذان ہو جائے تو وقت پر پہنچ جایا کرو، دوسری اذان کے بعد حاضری نہیں لگے گی. آپ اسکول جاتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں نوجوان، ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں. اگر ہم پہلے پیریڈ میں جائیں تو ہماری حاضری لگ جائے گی، دوسرے میں جائیں تو ہماری حاضری نہیں لگے گی. غیر حاضر ہو گیا بھائی. جب اذان ہوئی تو ہم آئیں گے تو فرشتے ہماری حاضری لگا لیں گے. جب رجسٹر بند ہو گیا تو پھر حاضری نہیں ہے. پھر جب قیامت کے دن رجسٹر کھلے گا تو ہم کہیں گے اللہ جی ہم نے تو جمعہ پڑھا تھا. رجسٹر دیکھا جائے گا نامہ اعمال، اس میں تو جی جمعہ اس نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا بھائی؟ فرشتے کہیں گے یہ لیٹ آیا تھا اس وقت، ہم رجسٹر بند کر کے ہم بھی سنتیں ادا کر رہے تھے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. اسی لیے دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہم نے صرف دنیا کا ہی نہیں سوچنا بلکہ ہم نے آخرت کے بھی سوچنا ہے، کیونکہ مر تو ہم نے ایک دن جانا ہی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم بچے ہیں تو ابھی ہم نہیں جی ابھی تک نہیں مریں گے، جوان ہو گئے تو ابھی نہیں مریں گے، بوڑھے ہوں گے تو ابھی نہیں، جب تک گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیں گے بیماری آئے گی تو تب مریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کیا پتہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگلے جمعے کوئی اور بیٹھا ہو، میں نہ ہوں، یا آپ سامنے کوئی اور بیٹھا ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے پر آتے تھے، ابھی تو جمعہ یہاں پر شروع ہوا، مرکز میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے جمعے پر آتے تھے آج نظر نہیں آ رہے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارے بعد اگلی نسلوں نے آ جانا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں. اپنا جو ذہین بیٹا ہے، ذہین بھائی ہے، اسے دین کی راہ میں خرچ کریں تاکہ کل قیامت کا دن ہو تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سنت ادا فرمائے.